بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ صورت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ تقریباً سبھی کو یاد رہتی ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ افسوس کی بات تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ منیمم کوانٹٹی جو آج کل کسی کے کم سے کم دیندار ہونے کا ایک ریزن مانا جا سکتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو 10 سورے تو آتے ہیں کہ نہیں، یا آپس میں بات چیت چلتی ہے، تو انہی 10 سوروں کی آج ایک ایک کر کے آج سے انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا جو ہم سنتے ہیں کم سے کم اس کا کچھ نہ کچھ تو ترجمہ سمجھ میں آئے، الفاظ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج ہی یہ بن چکا ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، رات کو بستر پر سوتے وقت 10 منٹ عادت ڈال لی جائے، ایک مرتبہ اگر شوق لگ جاتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ پھر دل کتنا ہی چاہے چھوڑنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ بہرحال یہ آخری 10 سوروں کا پہلا سورہ ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل، نازل مکہ مکرمہ میں ہوئی یہ سورت۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یعنی فیل نام کیوں پڑا؟ فیل عربی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اس صورت میں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے۔ اب پس منظر اس صورت کیا کیا ہے، یعنی بیک گراؤنڈ۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت بغیر کسی بیک گراؤنڈ یا پس منظر کے نہیں ہوتی، اور قرآن کی چھوٹی بڑی آیت یا ایک چھوٹے سورے سے بڑے سورت تک کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا درجہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کہاں کب نازل ہوئی۔ ایک ایک آیت ایک ایک سورت کے کئی پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، کیا ہوا، کیوں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بہرحال اس صورت میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے ہاتھی والوں کا۔ یہ تھے کون؟ قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ قرآن چونکہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اشاروں کی زبان میں بات کر کے لوگوں کو اصل پیغام دیتا ہے۔ احادیث سے اس صورت کی تشریح معلوم ہوتی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ عیسائی بادشاہ کی جانب سے ایک گورنر آپ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ایک علاقے کا ذمہ دار تھا ابرہہ، وہ خود بادشاہ نہیں تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عمارت ہے، پوری دنیا اسی کے پاس جاتی ہے، اسی کا طواف کرتی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے یہاں ایک ایسی ہی عبادت گاہ بناؤں، اس کے چاروں جانب خوبصورت گھر تعمیر کروں مسافرین کے ٹھہرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہاں آئیں، لوگوں کو دعوت دوں تو لوگوں کا رخ وہاں سے ہٹ کر ہمارے کعبے کا ہو جائے۔ یہ نیت کے ساتھ اس نے کنیسہ بنایا، یعنی گرجا گھر، چرچ۔ جب بنا لیا، خوبصورت بنایا، چاروں جانب آج کی زبان میں کہیں تو ایک سے ایک ہوٹلز رہنے کے لیے، ایک سے ایک اس نے سہولیات وہاں فراہم کی اور لوگوں کو دعوت دی، آؤ، لوگ آنے بھی لگے۔ لیکن عرب، چونکہ عرب کی گھٹی میں تو کعبے کی محبت شروع سے تھی، عربوں کو راس نہیں آیا۔ بھئی تم نے بنایا ہے، زبردستی تو تم روک نہیں سکتے کسی کو، کوئی طواف کرے نہ کرے اپنی مرضی،
اور یہ تو ہمارے پاس ایک مقدس عمارت ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی۔ خیر اس نے روک دیا، دھمکیاں دینا شروع کی۔ جب یہ ہو گیا تو ایک شخص یہاں سے گیا، عرب مکے کے آس پاس کا رہنے والا، اور اس نے جا کر کے درخواست دی کہ میں بھی تمہاری نئی عبادت گاہ میں خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی رکھ لو۔ وہ خیر اس کو ایک نوکری، ایک ذمہ داری اس کی عمارت کے اندر یا پاس رہنے کی مل گئی۔ اب اس نے کیا کیا، جس مقصد کے لیے وہاں وہ گیا تھا، کئی روایات ہیں۔ نمبر ایک روایت جو سب سے مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جا کر وہاں قضائے حاجت کر دی، اور اس قضائے حاجت کو اس عمارت کے اندر پورا گندا کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا اندر۔ یہ بات مشہور ہو گئی، اس کو معلوم ہوا ابرہہ کو، ارے ایسا کر دیا، ہم نے تو آنے کے لیے کہا تھا، ہماری عبادت کے ساتھ یہ سلوک۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس شخص نے جا کر وہاں آگ لگا دی، وہ عمارت جل کر خاکستر ہو گئی، اور وہاں سے بھاگ آیا۔ تحقیق کے بعد جب معلوم ہوا کہ ایک عرب نے یہ کام کیا ہے، اب تک تو اس کے اندر جو حسد کی آگ اور بغض اور کینہ تھا کم تھا، مگر اب بہت زیادہ ہو گیا، اس درجے ہو گیا کہ اس نے ایک لشکر تیار کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم جڑ ہی ختم کریں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہ نعوذ باللہ ہم کعبے کو ہی ختم کر دیں گے۔ ایک لشکر لے کر چلا، جس لشکر میں ہاتھی بہت زیادہ تھے۔ یہ بعض روایات کے مطابق جو پہلا اس کا جتھا تھا، جو پہلی فوج کی ٹکڑی تھی، اس میں بہت ہاتھی تھے، اور سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا۔ خود بھی ابرہہ ساتھ میں آیا۔ جو راستے میں جتنے قبیلے آئے، جن لوگوں نے ان سے لڑنے کی، مزاحمت کی کوشش کی، سب کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ مکہ مکرمہ کے پاس وادی محصر ہے، یہ محصر ہے، مزدلفہ وغیرہ کے پاس، وہاں کر اس نے قیام کیا۔ جب قیام کر لیا تو مکے والوں کو خبر ہوئی ابرہہ ایسے ایسے آ گیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار بھی تھے، اور کعبۃ اللہ کے متولی بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے۔ ان تک یہ خبر پہنچی، مشورہ ہوا، تمام قبیلوں کے سردار بیٹھے، مشورہ یہ ہوا، دیکھو بھائی جنگ لڑنا تو بے وقوفی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا، ہماری کوئی حیثیت، کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں۔ فیصلہ یہ ہوا جتنا ساز و سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لے کر چلیں، جو پہاڑیاں آس پاس میں ہیں کسی وادی میں جا کر قیام کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا وہ دیکھیں گے، اور ہماری ذمہ داری جتنی ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے سامان کو بچا لیں گے۔ اب ہمارے اندر سکت نہیں ہے کعبۃ اللہ کو بچانے کی، تو کعبے کو تو اس کا مالک ہی بچائے گا۔ جب یہ مشورہ ہو گیا، مشورے کے ایک دم بعد یا مشورے کے دوران ابرہہ کا پیغامبر میسنجر یلچی آیا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ ہمارے امیر نے یعنی ابرہہ نے مجھے بھیجا ہے بات چیت کے لیے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب ہیں، یہ ہیں۔ ان کے سامنے اشارہ کیا کہ چلیے اگر آپ، اس نے پہلے یہ کہا اگر آپ لڑیں گے تو آپ کے اپنے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، آپ نہیں لڑیں گے تو ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، ہم تو کعبے کو گرانے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پیغامبر نے کہا، عبد المطلب شریف النفس انسان تھے، اللہ کے نبی کے دادا، وہ چل دیے، چلو بات چیت کریں گے۔ بات چیت میں کیا ہے، کیونکہ مسائل جتنے ڈائلاگ سے حل ہوتے ہیں کسی اور چیز سے اتنے حل نہیں ہوتے۔ بہرحال گئے، جانے کے بعد ابرہہ ایک خوبصورت اور ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو پہلی بار دیکھنے کے بعد کوئی بھی انسان اس کے رعب میں آ سکتا ہے۔ یہ گئے، اس نے بٹھایا، عزت احترام کے ساتھ بات کی کہ میں اس لیے آیا ہوں، تم لڑنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں، ہماری کیا طاقت بھائی۔ اور انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے ایک چیز سے ناراضگی ہے کہ آپ کے لوگوں نے میرے 100 اونٹ لے لیے ہیں۔ ابرہہ کہنے لگا مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ جس کے متولی ہیں اس کی بات نہیں کر رہے، اپنے اونٹوں کی آپ کو پڑی ہے۔ وہ کہنے لگے
کہ میں اونٹوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں، میری ملکیت ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے پالنے میں۔ جہاں تک کعبے کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں، ہم اس کے رب پر اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ پر چھوڑ کر ہم اس کو جا رہے ہیں۔ وہاں سے کہہ کر آئے، ابرہہ نے کہا کہ جاؤ ان کو ان کے اونٹ واپس کر دو۔ وہاں سے آئے اور تمام قبیلے کے سردار عبد المطلب بھی ہیں۔ اب جو الفاظ کہے ان سے سنیے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ آئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا کڑا، آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے تو الگ الگ لاک کرنے کے سسٹم آ گئے، ابھی 15 سال پہلے آپ جائیں موٹے موٹے کڑے ہوتے تھے، بہت موٹے موٹے کڑے، بلکہ کعبے میں آج بھی آپ جائیں گے تو ایسے ہیں وہ کڑے۔ تو ان کڑوں کو پکڑ کر وہ لٹک گئے اور اللہ سے یہ الفاظ کہے کہ اللہ یہ گھر تیرا ہے، تو اس کی حفاظت کر تو بھی تو بہتر جانتا ہے، نہیں کرے گا تو وہ بھی تو بہتر جانتا ہے۔ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس عظیم، اس بڑے لشکر کے سامنے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں۔ ہم اے کعبہ تجھے تیرے رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اور روتے ہوئے آنکھ میں آنسوتے چلے گئے وہاں سے، اور وادی میں جا کر کے قیام کر لیا اور دیکھنے لگے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ لشکر صبح کو اٹھا، اور جو پہلا سامنے کا ہاتھی تھا، بلکہ بعض روایات کے مطابق اس پر ابرہہ بیٹھا تھا، اس سے کہا گیا، اس کے جو چلانے والا تھا، کہ بھئی اس کو کعبے کی جانب اس کا رخ کر کے چلاؤ، وہ ہاتھی چلے نہ۔ بہت مارا گیا، اور جیسے اس کا رخ یمن کی طرف کیا جائے جہاں سے لشکر آیا تھا، ہاتھی دوڑ پڑے، خوب مارا۔ اب یہ جد و جہد، یہ کوششیں چل رہی ہیں بھی۔ اتنے میں آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے عرض کی جائے، جس طرف مکہ مکرمہ سے جدہ شہر ہے وہ ساحل سمندر ہے، اسی طرف سے کبوتر سے تھوڑے سے چھوٹے اور چھوٹی چڑیا سے تھوڑے سے بڑے پرندے آئے، ہلکے سبز اور زرد رنگ کے، اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی مٹی جو آگ میں پکا لی جائے ایسی گولیاں تھیں، اور تھوڑی دیر میں پورا آسمان ان سے بھر گیا، اور اچانک ان کی جانب سے ان چھوٹے چھوٹے کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ اور اپنے چھوڑیے غیر بھی اس بات کو لکھتے ہیں، جو تاریخ داں ہیں، تاریخ نویس ہیں، لکھنے والے ہیں، کہ ان کنکروں کی مار اتنی زیادہ تھی کہ انسان ہو یا ہاتھی، وہ جس کے جسم میں لگا آر پار ہوا ہے، اور وہ مار نہیں رہے تھے، صرف پرندے اوپر سے چھوڑ رہے تھے۔ اور ایسا لشکر کا حال کیا کہ پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اکثر لشکر کا حال یہ تھا، کسی کا ہاتھ گر گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا ان چھوٹے سے کنکروں سے، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کوئی یہاں سے زخمی ہوا، آدھا لشکر مارا گیا، آدھے سے زیادہ یا کم، بعض لوگ گرتے پڑتے زخمی حالت میں یمن پہنچے، جن میں ابرہہ بھی تھا۔ حالت یہ تھی اس کی کہ اس کا جسم گل سڑ چکا تھا، بدبو آ رہی تھی، اور اسی حالت میں، گندی حالت میں یہ مر گیا۔ اس لشکر کا واقعہ، اس حملے کا واقعہ قرآن مجید نے اس میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور ایک بات اور ذکر کر دوں، یہ واقعہ اللہ کے نبی کی ولادت سے 50 سے 55 سال پہلے کا ہے، کوئی متعین تو نہیں، لیکن کم از کم 50 سال پہ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں اس سے 50 سال پہلے کا۔ اور اتنا مشہور یہ واقعہ ہوا عرب میں کہ اس سال کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ اتنا مشہور ہو گیا واقعہ، بچے بچے کو واقعہ یاد رہتا تھا۔ اسی کو کہا کیا آپ نے دیکھا کہ کیسا کیا کیا آپ نے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چالوں کو خراب نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا، وارسل علیہم، اور بھیجے ان پر طیرن ابابیل، ابابیل پرندے، وہ کر کیا رہے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ جو میں نے بھی بتایا کہ مٹی جس کو آگ میں پکا لیا جائے
بڑی سخت ہو جاتی ہے، ایسے کنکر اوپر سے پھینک رہے تھے، اور اس پھینکنے کی نتیجے میں کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں اس آیت کے۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح جانور، گائے بھینس یا کوئی بھی بڑے جانور جب گھاس کو جنگل میں چرتے ہیں تو آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، ایک تو مطلب یہ کیا کہ ایسا کر دیا آدھا کھایا آدھا چھوڑا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا کر دیا جیسے جانور گھاس کھانے کے بعد جو بیت الخلاء اور پاخانہ کرتے ہیں، ایسی حالت اس لشکر کی کر دی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان پر عمل کرنے اور یقین کی توفیق مرحمت فرمائے۔